پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والا شہزاد نامی، جس کی زمین میں ایک نیٹ ورک کا ایک ٹاور تھا، اور ظاہر سی بات ہے جس کی زمین میں نیٹ ورک کا ٹاور ہو اور وہ اسے خریدتے نہیں ہیں بلکہ وہ اسے رینٹ پر لیتے ہیں، تو اس کی زمین پہ ایک ٹاور تھا جو رینٹ پہ لیا ہوا تھا اس کی زمین کو، تو پھر جو ہے نا وہ نیٹ ورک والے اس کو منتھلی سیلری بھی دیا کرتے تھے، منتھلی تنخواہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس کی اچھی تنخواہ ملتی تھی اس کو، اور اس کا گزر سفر بہترین ہی چلتا تھا اس تنخواہ پر۔ اور شہزاد اس کے ساتھ ساتھ اپنی زمینوں بھی تھی اور زمینوں میں بھی گھوما کرتا تھا، اور ادھر ادھر بغیر کسی ٹینشن کے گھوما کرتا تھا۔ اور کچھ دن ایسا ہوا کہ اس نیٹ ورک والوں نے جو ہے نا تنخواہ دینا بند کر دیا، اور اس بات کو 3 مہینے گزر گئے، اور 3 مہینے تک اس نے جو ہے نا بہت نیٹ ورک والوں سے رابطہ کیا اور ان سے جو ہے نا بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ میری جو تنخواہ ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو نیٹ ورک والوں نے اس کو کوئی ریسپانس نہیں دیا، اور ذرائع سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نیٹ ورک والے نے خود جو ہے نا اس کی تنخواہ کو بند کر دیا تھا۔ تو جب اس کی تنخواہ کو بند کر دیا گیا اور وہ مسلسل اس نے اپیلیں بھی کی اور پولیس کے پاس بھی چلا گیا، اور پولیس کے پاس جانے کے بعد اس نے کمپلین درج کرا دی کہ میری 3 مہینے سے جو ہے نا تنخواہ بند ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا جانچ کیا جائے کہ میری تنخواہ کیوں بند ہے، لیکن پولیس والوں نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ تو شہزاد تو ایک شریف آدمی تھا، کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن شہزاد سوچنے کے بعد اور اس نے اس طرح کیا کہ وہ روزانہ ایک رات کو ٹاور کا حصہ اتارتا اور اسی رات کو اسے شہر میں کباڑیا کے پاس لے جاتا اور وہیں کباڑیا کے پاس اس ٹکڑے کو سیل کر دیتا۔ جی ہاں جناب، اس طرح سیل کرتے کرتے بہت دن گزر گئے، اور دن گزرنے کے بعد جو ہے نا اس نے ایک ٹیم بلوا لی اور ٹیم سے اس طرح کیا کہ وہ ساری ٹیم ایک رات میں آئی، اور صبح جیسے ہوئی تو ٹاور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور انہوں نے اس طرح کیا کہ ہر ایک حصے کو الگ الگ کر کے انہوں نے کباڑیا کے پاس بیچ دیا، اور جب انہوں نے اس ٹاور کو پورے کو بیچ دیا پھر تو وہاں پر نیٹ ورک کا ایشو تھا، اور نیٹ ورک کا جب ایشو ہونے لگا تو کمپنی والوں کے پاس کمپلین گیا کہ یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ کمپنی والوں کو جب پتا چلا کہ یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے تو انہوں نے اپنی ٹیم بلا کے ان کے پاس بھیج دی کہ وہاں جا کے دیکھو کہ نیٹ ورک کیوں نہیں چل رہا۔ تو جب وہ آئے اس گاؤں میں اور وہاں پر جو ہے نا دیکھا ادھر ادھر، اور شہزاد سے پوچھا کہ یہاں تو آپ کی زمین میں ایک ٹاور تھا، وہ تو ٹاور اب نہیں ہے۔ تو شہزاد نے کہا کہ میری تنخواہ بند ہے 7 مہینے سے، اور مجھے پتا کوئی اندازہ نہیں کہ ٹاور کہاں گیا ہے۔ تو وہ جو ہے نا بہت حیران ہو گئے کہ ٹاور اتنا بڑا کہاں جا سکتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بھی جو ہے نا حیرانگی کرنا شروع کر دی کہ اتنا بڑا ٹاور آخر گیا تو گیا کہاں۔ تو جب ٹاور چلا گیا اور شہزاد سے بھی پوچھا گیا، لیکن شہزاد نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جب شہزاد نے صاف انکار کر دیا تو وہ چلے گئے پولیس کے پاس اور کمپلین کرا دی۔ پولیس نے بھی شہزاد سے جانچ لیا، لیکن شہزاد نے کہا کہ مجھے ٹاور کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پولیس نے انکوائری کو آگے بڑھایا اور چیک کرنے لگے تو انہوں نے ٹاور کے کچھ حصے کباڑیا کے پاس دیکھے۔ جب ٹاور کے حصے کباڑیا کے پاس دیکھے تو کباڑیا والے کو جو ہے نا پولیس والوں نے گرفتار کر لیا۔ جب کباڑیا والا گرفتار ہو گیا تو کباڑیا والے سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کہاں سے لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے پیسے میں خریدی ہیں، اور ایک شخص آیا شہزاد نامی جس نے یہ سارا سامان بیچ دیا میرے پاس، تو میں تو اس میں کوئی قصوروار نہیں ہوں۔ تو پھر شہزاد کو گرفتار کر دیا گیا، پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں شہزاد نے بیچی ہیں، اور جب شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو تھانے میں ڈلوایا گیا تو پھر پولیس نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو شہزاد نے کہا کہ میری جو تنخواہ تھی وہ 7 مہینے سے بند تھی۔ تو شہزاد پاکستانی تھا اور پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو شہزاد نے آگے کہا کہ مجھے یہ مجبوراً کرنا پڑا، ہاں اگر 7 مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ کاٹ دیں اور اس کے علاوہ جو زیادہ پیسے بچتے ہیں ٹاور کے وہ میں ان کمپنی والوں کو دے دوں گا۔ تو کمپنی والے اس بات پہ راضی ہو گئے، اور کمپنی والوں نے جو ہے نا اس کو اپنے جو حصہ تھا اس کو دے دیا، باقی جو ان کا حصہ بچ رہا تھا کمپنی والوں کا وہ کمپنی والے اپنا پیسہ اور شہزاد سے وصول کر کے چلے گئے۔ جی ہاں جناب، اگر آپ کا حق اس طرح نہیں ملتا، اگر آپ کی کوئی حق تلفی کرتا ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حق تلفی کرتا ہے تو آپ زبردستی اپنا حق لے سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہو خوش رہو، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔